الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیت نمبر 34 سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے آیات میں ارشاد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ بات بالکل حق ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے. سبحان، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی اللہ، فإنما يقول له كن فيكون، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، کہ مختلف جماعتوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من مشہد یوم عظیم، اس دن کے بارے میں جو بڑا دن، جس دن کی پیشی ہوگی، یعنی اللہ کے حضور. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں سے کہی کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ جتنی باتیں آپ نے اب تک سنی ہیں سورہ مریم کے اندر، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ بات حق ہے جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے. سبحان، اللہ کی ذات پاک. اذا قضى امرا، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما يقول له، تو اللہ صرف اس کو اتنا کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ بات حق ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ وہ ہے جن کے بارے میں تم جھگڑتے ہو. اور پھر آگے یہ کہا کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ آپ کے لیے بیٹا بنائے. اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا جو مریم علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور
باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں تاکہ آپ حضرات توجہ رکھ سکیں ان باتوں پر جو میں عرض کروں کہ آج سے 30-35 سال پہلے جب عالم بن چکا تھا، جامعہ شفیع میں پڑھا رہا تھا، تو اس وقت تقابل ادیان مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑا، اس لیے کہ پنجاب یونیورسٹی سے تقابل ادیان مختلف مذاہب کے مطالعے کا MA کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے لیے تورات، زبور، انجیل کا باقاعدہ مطالعہ کرنا پڑا، پڑھنا پڑا، اور اس وقت جو ادارے پڑھاتے تھے ان سے تورات، زبور اور انجیل میں تقریباً 11 سرٹیفکیٹ کورس پڑھے، بقاعدہ امتحانات دیے۔ موجودہ تورات جو تحریف شدہ ہے، موجودہ زبور جو تحریف شدہ ہے، موجودہ بائبل، انجیل تحریف شدہ ہے، یہی پڑھاتے تھے کسی کے امتحان پر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تورات اور زبور جس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور یہ جو انجیل ہے، بائبل ہے، اس کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ قدیم عہد نامہ قدیم، تورات اور زبور، اور بائبل کو، انجیل کو یہ کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، نیا عہد نامہ جدید۔ اور پھر اس کے بعد جب قرآن مجید کے ساتھ اس کا تقابلی مطالعہ جا کر PhD لیول میں کوآرڈینیٹر بنایا گیا تھیسس میں، جس میں تورات کا باب پیدائش اور قرآن حکیم کا تقابلی مطالعہ، اس پر تقریباً 2000 صفحات PhD کے یہ صاحب نے لکھی، ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹر تھا۔ اس لیے سارا صورتحال عرض کر رہا ہوں کہ عام بندے کو تورات، زبور، انجیل موجودہ عام بندے کو نہیں پڑھنی چاہیے، عام بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں، لیکن جو ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں اترتا ہے اسے یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے پیپروں کی جو مارکنگ ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی لاہور کے جو موجودہ بشپ ہے عیسائیوں کے رہنما جناب عرفان جمیل صاحب، تو یہ اس وقت میرے پیپروں کی مارکنگ کیا کرتے تھے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں جب اگلی بات بتاؤں تو آپ پوری توجہ سے سنیے گا کہ کیا ہوگا، کیا کہا۔ آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر بڑی تفصیل سے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح مجید کے یہاں پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا باتیں کی، گزشتہ درسوں میں بہت تفصیل سے قرآن مجید کی آیات میں آپ نے سنا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوئی کہ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ تو اس کے قائل ہیں، یہ مانتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تو مانتے ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن عجیب بات عرض کر رہا ہوں جس کے لیے ساری بات کی تمہید باندھی تھی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کی گود کے اندر کلام کرنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مریم کی گود میں عیسیٰ نے کہا، اس کے قائل عیسائی نہیں ہے آج بھی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہودی بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ عیسیٰ نے اپنے ماں مریم کی گود میں کلام کیا، یہ والا سارا کلام دونوں قائل نہیں۔ اور قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہمارا تو ایمان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی، یہ وحی نازل ہوئی، سورہ مریم نازل ہوئی،
اور جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی تو وہ لوگ جھگڑنے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جن کو تم مانگتے ہو. انہوں نے کلام کیا تھا مریم علیہ السلام کی گود میں. قول الحق، یہی سچی بات ہے. الذی فیہ یمترون، جس میں تم شک کرتے ہو، جس میں تم جھگڑتے ہو، زبانی تکرار کرتے ہو. امترا یمتری کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے، اور امترا یمتری کا معنی آپس میں زبانی تکرار کرنا بھی ہوتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو بعض ترجموں میں یم ترون کا ترجمہ شک کرنا پڑیں گے. آپ کہیں آپ ترجموں میں پڑھیں گے یم ترون کا ترجمہ کہ وہ جھگڑتے تھے. جھگڑنا میں زبانی تکرار کرنا، تو دونوں ترجمے درست اپنی اپنی جگہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ حق بات کیا ہے، کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں اللہ نے بتائی قرآن مجید میں، ایک ایک بات سچی ہے. آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہوگی کہ ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں سنی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں. سمجھ تو کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ انکار کرے. ایک دفعہ پھر میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت دی ہے، اور مجھے نصیحت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور میں کوئی سرکش اور بدبخت نہیں ہوں. ایک دفعہ پھر ترجمہ کرا دی اور اس پر پورا درس تفصیل سے ہوتا رہا. الحمدللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے. پھر انکار کیوں؟ عیسائی کیوں انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں عیسیٰ نے کلام نہیں کیا، نہیں بولا عیسیٰ؟ یہودی کیوں انکار کرتے، عیسائی کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ وہ آیت ذرا قرآن مجید کی ذہن میں لائیے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن مجید نے بتایا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کی گود میں کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا. اس لیے وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ مریم کی گود میں عیسیٰ نے کلام ہی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کوئی بالکل نہیں بولتا. اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے یہ تو بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ عیسائیوں نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا. احترام تو کرتے تھے، مانتے نہیں تھے بات اپنے نبی کی، احترام کرتے تھے. ان کی نہیں تھی، کسی کوئی بات بہت الجھن والی لگے کہ جی احترام بھی کرتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانتے تھے، احترام بھی بہت کرتے تھے. تو آپ کو مسلمانوں میں بھی دیکھنا ہوگا کہ احترام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کرنا، نبی کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرنا، ویسے احترام کرو. اس لیے وہاں بھی رجحانات تھے یہ والے کہ احترام بہت زیادہ عیسیٰ علیہ السلام، ماننا نہیں بات. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، انی متوفیک ورافعک الیہ، جب اللہ نے اپنی طرف بلا لیا
اور سولی پر نہیں چڑھنے دیا، تو اس وقت عیسائیوں کے ہاں مشہور ہے یہ بات ان کی روایات میں کہ اس وقت 4 بڑے اہم علماء موجود تھے۔ اس وقت کے ان کے علماء 4 پاس موجود تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف بلایا تو ایک جو راہب تھا اس میں سے، اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام آخر تھے کون، تو اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ عیسیٰ اصل میں خود خدا تھا، یہ زمین پر آیا تھا واپس چلا گیا۔ عیسیٰ خود خدا تھا، یہ زمین پر آیا اور پھر چلا گیا۔ یہ وہ عیسائیوں کا فرقہ ہے جو کہ یعقوبیہ کہلاتا ہے، یعقوبیہ فرقہ۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا عالم تھا، اس کا یہ مکتبہ فکر بن گیا پہلے والے کا کہ یہ عیسیٰ خود خدا تھا۔ پھر دوسرا ایک اور تھا عالم راہب وہاں ان کا، اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ عیسیٰ کون تھا تو اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسرا فرقہ وجود میں آیا۔ تیسرا فرقہ وجود میں آیا کہ دوسرا فرقہ کہلاتا ہے نسطوریہ، نون سین واو را یا۔ پہلا یعقوبیہ کہلاتا ہے کہ جو عیسیٰ خود خدا ہے۔ دوسرا جو کہتا ہے کہ یہ بیٹا تھا وہ نسطوریہ کہلاتا ہے۔ تیسرا فرقہ ایک اور تیسرا عالم تھا، اس سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کون تھے؟ کہنے لگا ثالث ثلاثہ، اصل میں 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک یہ عیسیٰ بھی ہے، 3 مل کر ایک خدا بنتے ہیں، عیسیٰ، مریم اور روح القدس۔ عیسیٰ، مریم، روح القدس۔ آپ حضرات کے ذہن میں قرآن مجید کا جو حضرات خوب مطالعہ گہرا کرتے ہیں ان کے ذہن میں قرآن مجید کی آیات آ گئی ہوگی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ ان 3 میں سے ایک ہے، یعنی ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ۔ یہ تثلیث، عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں کو ماننے کا عقیدہ عیسائیوں کے ہاں، یہ کہلاتا تھا اسرائیلیہ۔ کہ اسرائیلی فرقہ بعد میں بنا اور یہ زیادہ مشہور ہوا عیسائیوں میں، عقیدہ تثلیث، 3 خدا کو ماننے کا۔ اس لیے بعض آپ کو عیسائی ایسے ملیں گے جو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کا بیٹا، ایسے کام کا غلط ہے۔ اصل میں وہ بیچارے اسرائیلی ہوتے ہیں، وہ 3 خدا ماننے والے، عقیدہ تثلیث ان کا ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور پھر چوتھا فرقہ جو تھا وہ درست تھا بالکل، وہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو عیسائیوں کے اندر درست عقیدہ رکھنے والے بھی موجود تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت وہ لوگ مسلمون کہلاتے تھے، وہ لوگ مسلمون کہلاتے تھے۔ دل میں رکھ لیجیے گا کہ یہ مسلمین اور مسلمہ کا لفظ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آتا ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ پڑھا ہوگا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، امۃ مسلمۃ لک۔ مطلب سے مسلم بعض ایک دم سن کے پریشان ہوتے کہ اسلام تو بعد میں آیا، مسلمان کیسے ہو گئے؟ نہیں، لفظ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، سر جھکانے والے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، اس معنی میں لفظ مسلمہ ہی پہلے سے چلا آتا تھا، پھر ابراہیمی میں بھی لفظ موجود تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت 4 فرقے عیسائیوں کے اندر وجود میں آئے۔ ایک کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے، چلا گیا واپس، آیا تھا زمین پر اترا۔ دوسرے نے کہا کہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں،